بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تعمید کے انداز کے اندر حضرت انسان کے اس فطرت کو بیانی فرمایا اور اس کا جھنجھڑ کر کہا، تیرا اس دنیا کی بھلبلی میں کھو جانا مقصد نہیں تھا، تیرا مقصد اپنے مالک کی رضا جوئی اور اس کے قرب کی تلاش تھی۔ تو فرمایا بل تو حیات دنیا، تمہارا ترجیح انداز کیا ہے کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، آخرت دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا جتنی بھی ہو، ایک آدمی 100 سال بھی زندگی پائے تو پھر بھی تو کیا موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب اسرائیل آئے تھے تو پوچھا کہ کدھر آئے ہو؟ رب ضرور کے لیے آئے، تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا، اللہ تمہارا بجے۔ تو واپس چلے گا کہ مالک کی کیسے شخص کے پاس بھیجا، مننا ہی نہیں چاہتا، تو کہا پھر جا میرے بندے کے پاس اور اس سے کہے کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے گا اور جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت نے پوچھا کہ پھر دوبارہ آ گئے ہو؟ کہ بس آپ کی عمر کے اضافے کا سندیشہ لے کر آیا ہوں، کسی بیل پہ ہاتھ رکھیے، جتنی بیل نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو بولے پھر کیا ہوگا؟ بولے پھر موت۔ پھر بھی کہا تو ابھی روح قبض کر لو، کہ 100 سال بھی جئیں گے تو پھر بھی موت ہے، تو موت ہے۔ ہنگام اعلیٰ فلجم خاموش میں ڈوب جاتی ہیں سفینہ موج کے آغوش میں۔ اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اس ظاہری زندگی میں تو انبیاء کو موت نہ آتی، لیکن یہ ضابطہ ان پر بھی پورا ہوا۔ ذہن سے قد گزر بادشاہ، بڑے بڑے حکامات دانش پر، صحت مند افراد بھی آپس موت میں اتر گئے۔ میں تو آپ کو کہ ہیں حمود ایسا جلسمہ تو خرد بین سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے پوری ابابیلوں سے ہانسی مرنا جانتا ہے، وہ کورونا وائرس سے کوئی دنیا کی مذمت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر بھی دائمی بھی ہے۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ خند خود ساتھ پیارا یا اللہ، زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے محضر کو بھی بخش دے، یہ زندگی اچھی بنا لے۔ میں نہیں آپ کو روکتا، گھر بھی اچھا بنا لے، گھر بھی اچھے ہونے چاہیے، اچھا کھائیں اچھا پہنیں، بالکل نہیں روکتا، شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن یہ چیزیں اگر آپ آخرت کے سودے پر ہو، آخرت کو برباد کرنے حاصل کیا تو یہ خسارے کا سودا ہے، اور آخرت کا کچھ نہیں بگڑتا اور دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے۔ تو یہ راستے ملتے ہیں، ہمارا دین ہمیں راستہ دیتا ہے، تو آئیے یہ جہاں بھی سدھار لیجیے، وہ جہاں بھی سدھار لیجیے، میں اور آپ ایک ایک سانس اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے بسر کریں۔ ہم جئیں تو اس کے لیے، ہم مریں تو اس کے لیے۔ اللہ ہم کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ انسانیت فطرت ہے کہ وہ بھاگتا ہے نب کی طرف، اور دنیا کی زندگی اس کے لیے ایک میٹھا خواب ہے، منقار ہے، میٹھا خواب، وہ بھول جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر جانے والی زندگی ہے، اب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے۔ دنیا اس کو میٹھی رکھتی ہے، دل آویز رکھتی ہے، اور اس دل آویزی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی کو منحرف ہو جاتا ہے۔ جو مقصود حیات تھا، جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس سے وہ پھر جاتا ہے۔ جب کسان ہل چلاتا ہے اور فصل پکتی ہے تو چڑیاں آ کے اس فصل کو چگ جاتی ہیں، تو کچھ دانے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے یہ اٹھا کے دانے چڑیاں لے گئی ہیں، اللہ ان کو اس کسان کے نام عام صدقے کے ثواب میں لگتا ہے۔ تو یہ دین ہے ہمارا، ما ودع فی امرفع صدقہ، جو تم کمائی بیوی کو لا کے دیتے اس کے منہ میں رکھ کے بغیر کھلاتے ہو، تو بیوی کو جا کے جو تم چیز کھلاتے ہو لا کے اس سے خوش ہوتی ہے تو تمہیں بھی اس سے مسرت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو تم کمائی کر کے لا کے دیا تو وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ تمہارا دین تو تمہیں کتنا آسان ہے، تمہارا دین تو اتنا اچھا دین ہے، یہ صرف یہ ہے کہ نیت کے فرشتے میں تو چوکیدار بنتا ہے، اس نیت کے قبلے کو درست کرنا ہے، اس لیے اس کو سچ دین کہا گیا، انما الاعمال بالنیات۔ تو ہم اس کے لیے جیتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تو یہ دن کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان اسی لیے نمازی بات ختم ہے،
ہم اسی کے لیے جی رہے ہیں. اسی کا حکم ہے اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرو, ان کو دین کی صفائی بناؤ, اس کو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندی بنانا. اس کے لیے جو تم کوشش کر رہے ہو, تمہارے صدقہ لکھا جا رہا ہے, تم فیس مقاصد سبیل اللہ, تم اپنی اولاد کی اس لیے کمائی کر رہے ہو کہ ان کو جو ہے اللہ کا جو موتی بنانا ہے. تم اپنے ہمسائے کو لکھا اچھا سلوک کر رہے ہو کہ ہمسائے اللہ رسول کا حکم ہے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو اس طرح کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ تقوی کے ساتھ بھی لہٰذا اللہ تم اس کا رویوں کا تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا. جو تم سہتے ہو, جو تم برداشت کرتے ہو, تم سردی سہتے ہو, تم گرمی سہتے ہو, تم مشکلیں سہتے ہو, تو یہ ساری تمہارا دین ہے, کیونکہ تمہارے دین اللہ کو بہت خوبصورت بنایا. تمہارا دین اور تمہاری دنیا الگ نہیں ہے. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور تھا, فرمایا کہ تمہاری کیا حال ہے, تم اتنے کمزور ہو. اس نے کہا میں نے اللہ سے دعا مانگ, شاید وہ قبول ہو گئی. بولے کیا ہوا؟ میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ جو آخرت کے حصے کے دکھ ہے وہ میرے دنیا میں دے دے اور میری آخرت صاف ہونی چاہیے. تو شاید میری دعا قبول ہو گئی اور مجھے بہت ساری بیماری دکھ اور تکلیفیں آ چکی ہیں جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے. تو اس پر حضور خوش ہونے کے بجائے سے ناراض ہو کر کہا کہ تو نے کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کی دنیا میں تو نے یہ کیوں نے کہا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ. اللہ مجھے اس زماں بھی بہتری عطا فرما, اس زماں میں بہتری عطا فرما دے. تو یہ زندگی اچھی چیز, اچھی سواری, اچھی بیوی, آپ کو سادہ مکان انسان کی کس قسمتی سے ملتا ہے, اس ملتا ہے. اللہ آپ کو اچھا کر دے, اس میں آسودہ رہیں. اللہ آپ کو اچھی فرما بردار سوال بیوی دے, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اچھی گاڑی دی, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, اچھی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ دین ہے کہ آپ تن کے بھی اتار کے پھینک دیں, سردی میں ننگے ہو کر بیٹھ جائے. یہ دین نہیں ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ تمہاری نیت کا قبل درست. تمہیں جو ملتا ہے تھوڑا ہو زیادہ, اس پہ تم راضی ہو. تھوڑا ملے پھر بھی اللہ کا شکر, کم بھی ملے تب بھی اللہ کا شکر, دل عطا پہ راضی. تھوڑا ملے تو صبر کرے, زیادہ ملے تو بانٹنا شروع کرے, بات ختم ہو گئی. اور کاروبار کریں تو اللہ کی رضا کے لیے جائے. اور بچوں کو جو ایک اچھی تربیت کی نیت سے نکلتا ہے, حتیٰ کہ جو کاروبار کرتے ہوئے مشقت ہیں, پریشانی آتی ہیں, جھٹکے لگتے ہیں, انسان کو کہا کہ رویے کے کسی نے ادھار لے لیا, وہ پیسے نہیں دے رہا, بار بار اس کو کہنا پڑ رہا ہے. وہ سخت رویے ہیں. یہ جو جھٹکے, جو تکلیفیں, جو ٹینشنیں آتی ہیں, اس تاجر کو اللہ کے جانب سے اس کا بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو یہ کتنی کرم نوازی کی کسی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل